हमारे चैनल पर आने वालों को खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस दीन के काम में हिस्सा डालने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मदीना शरीफ जाने वालों की कोशिश होती है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले ज़ियारत करें और इसके बाद और जो मदीना शरीफ में अहम मकामात की ज़ियारतें हैं तो उनकी ज़ियारत की जाए। तो आज हम आपको मदीना शरीफ की 14 अहम ज़ियारतें जो हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी इस्लाम में दूसरी मस्जिद है जो मस्जिद कुबा के बाद तामीर की गई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई। मक्का मुकरमा में मौजूद मस्जिद हराम के बाद दूसरी बड़ी मस्जिद और मुसलमानों के दिल में इसकी बड़ी कदर है। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज का सवाब है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में आने के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के दीदार के लिए बेताब रहते हैं। फजर की नमाज के बाद सलाम करने की इजाज़त होती है और असर और इशा की नमाज के बाद भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करने की इजाज़त होती है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहायत अदब और आजिज़ी के साथ सलाम करने जाएं और दौड़ने और भागने से बेअदबी होती है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता चलकर जाएं और बाअदब हाज़िरी दें। रियाज़ुल जन्ना। रियाज़ुल जन्ना ये हिस्सा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में मौजूद है। इस हिस्से को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक टुकड़ा फरमाया है, क्योंकि ये टुकड़ा जन्नत में दोबारा उठा लिया जाएगा। जो भी मुसलमान इसमें नमाज और नवाफिल पढ़ता है वो ये तसव्वुर करता है कि वो जन्नत में नमाज पढ़ रहा है और जन्नत में बैठा है। मुसलमानों के नज़दीक इसका रुतबा बहुत आला है। ये 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इसके 8 स्तून हैं और अगर आप मदीना मुनव्वरा में पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि 2 दिन पहले इसका परमिट बनवा लें, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता। वो जब मदीना शरीफ में चले जाते हैं तो वहाँ पहुँचकर परेशान होते हैं, क्योंकि रश की वजह से परमिट नहीं बनता। इसलिए परमिट के बगैर रियाजुल जन्ना में हाज़िरी मुश्किल है। जन्नतुल बकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान ऐसे रोशन है जिस तरह सूरज और चांद ज़मीन को रोशन करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर जो शख्स मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मदीना में मरने की ख्वाहिश करता हो और उसकी इस्तिताअत रखता हो तो मदीना में मरने वालों की क्योंकि मैं मदीना में मरने वालों की शफात करूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जब तशरीफ़ ले जाते तो आप जो जन्नतुल बकी में मुसलमान दफन हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते। जन्नतुल बकी में दफन होने वाले सबसे पहले सहाबी असद बिन ज़रारा हैं और मुहाजिरीन में से उस्मान बिन मगून थे। जन्नतुल बकी में अहले बैत मदफून है। आपकी साहबजादियाँ और अज़वाज मुतहहारात और कमोबेश 10,000 सहाबा इकराम यहाँ मदफून हैं। मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा इस्लामी तारीख़ की कदीम तरीन मस्जिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज ईद अदा फरमाया करते थे। इसके बिल्कुल साथ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर है।
ایک مرتبہ کچھ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے علاقہ میں کچھ عرصہ سے بارش نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں بارش کے لیے دعا فرمائی، تو 7 دن تک یہ بارش ہوتی رہی۔ تو صحابہ کرام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، 7 دن سے بارش ہو رہی ہے، بارش رکنے کی دعا فرما دیں۔ تو آپ نے دعا فرمائی اسی مسجد میں، تو بارش رک گئی۔ حضرت سلمان فارسی کا باغ۔ حضرت سلمان فارسی کے باغ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کسی کے غلام تھے، تو اس کے آقا نے شرط رکھی کہ آپ 300 کھجوروں کا درخت لگائیں، تو جب ان کے اوپر درخت بڑے ہو جائیں اور ان کے اوپر پھل آ جائے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت لگوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ درخت فوراً بڑے بھی ہو گئے اور پھل بھی آ گیا۔ اسی وجہ سے یہ باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اسی وجہ سے سلمان فارسی کو آزاد کروا لیا گیا۔ حضرت امام حسین کی صاحبزادی کا گھر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا یہ گھر ہے۔ اس میں اور بھی قول ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور بھی 1-2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو راستے میں جس جگہ آرام فرمایا، تو اسی جگہ مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ اس میں جو 2 نفل پڑھتا ہے اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے اس میں تو نمازیں پڑھنے کا اور زیارتیں کرنے کا بڑا اجر ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد میں آ کر وضو کر کے پاکی حاصل کر کے 2 نفل پڑھے گا، تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر خواہش رہتی تھی کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا۔ والی مسجد۔ بیر روحا۔ بیر روحا اسلامی تاریخ میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی پینا چاہا راستہ میں، تو اس کنویں کا پانی کڑوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر اپنا لواب دہن ڈالا، تو جس کی وجہ سے اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو اس کنویں کا پانی ضرور پیتے۔ بیر روحا کا ایک اور بھی معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے تو وہاں پردے کا کوئی خاص مقام جگہ نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھجوروں کو حکم دیا کہ میرے لیے پردے کا انتظام کریں،
تو 3 کھجوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا اہتمام کیا، تو آپ نے قضائے حاجت کی اور پھر آپ واپس آ گئے۔ مقام بدر یہ اسلام کا پہلا بڑا غزوہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، کم و بیش 1000 تھی۔ مسلمانوں نے چاہا کہ ہم کافروں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تو کافروں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، یہ جان کر کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں، لہذا جو بھی مسلمان کافر آتا، ایک مسلمان بڑھ کر 5 6 کافروں کو قتل کرتا جاتا۔ اس سے کافروں کے سارے سردار ان کو کھلی شکست ہو گئی، ابو جہل بھی مارا گیا، اور پھر دوبارہ یہ لڑائی ہوئی تو پھر مسلمانوں کو اس کے اندر فتح ہوئی۔ ایک ایک مسلمان 5 6 کافروں کو قتل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، اللہ کے فرشتے اس پہلی جنگ میں، غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ہو گئی اور کافروں کو شکست ہو گئی۔ مقام احد، یہاں احد پہاڑ ہے جو 3 ہجری کو اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ تو جب صحابہ کرام کو جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پہاڑ نے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے دامن میں ان کو دفن کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے گھر کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل اسلامک تعلیم کا حلقہ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔